إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو سارے جہان کا تنہا اکیلا مربی اور پالنہار ہے، جس اللہ رب العالمین کے اختیارات میں کائنات کی ساری چیزیں ہیں. وہی اللہ ہے جو ہر چیز کی تدبیریں کرتا ہے، جسے جو چاہتا ہے نوازتا ہے، جس سے جو چاہتا ہے چھین لیتا ہے. فللہ الحمد حمدا کثیرا. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے ہم اور آپ کو دین اسلام ملا، اسلام جیسی نعمت ملی. حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں حیات ابراہیمی میں توحید کی اہمیت، اس موضوع پر گفتگو کروں گا. میرے بھائیوں، انسان کی کامیابی اور ناکامی کی اصل بنیاد کیا ہے؟ توحید ہے. اگر انسان توحید پرست ہے، توحید پر قائم ہے، خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین کو اپنا حاجت روا مشکل کشا ماننے والا ہے، اپنا سر صرف اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھکانے والا ہے، تو ایسا انسان کامیاب ہے. ایسا انسان اگر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں معمولی سا نیکی کا کام کرتا ہے، معمولی سا خیر کا کام کرتا ہے، معمولی سا بھلائی کا کام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے. اور اگر انسان توحید سے عاری ہے، توحید سے خالی ہے، کفر و شرک میں مبتلا ہے، تو انسان کتنی بھی نیکیاں کیوں نہ کر ڈالے، کتنے بھی اعمال صالحہ کے انبار کیوں نہ لگا لے، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے. اس کے اعمال صالحہ کے خیر کے کاموں کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اے میرے نبی، اگر آپ نے بھی شرک کیا
تو اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو ضائع و برباد کر دے گا اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس سے شرک کی قباحت کا پتہ چلتا ہے کہ شرک کتنا خطرناک جرم ہے، کہ اگر انسان اس شرک کے اندر مبتلا ہے تو اس کے سارے اعمال، نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ و خیرات ہو، کچھ بھی ہو، سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھیں کھولیں وہ کفر و شرک، ضلالت و گمراہی، بت پرستی کا ماحول تھا۔ ہر کوئی اپنے اعتبار سے اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ کوئی سورج کی پرستش کرتا تھا، کوئی چاند کی پوجا کرتا تھا، کوئی ستاروں کو پوجتا تھا، کوئی پتھروں کے تراشے ہوئے معبود، تراشے ہوئے بتوں کو پوجتا تھا، کوئی مٹی کے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتا تھا، کوئی نیک اور صالح لوگوں کے بنائے ہوئے مجسموں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مانتا تھا۔ اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ وہ صرف بت پرست نہیں تھا بلکہ بت گر بھی تھا۔ وہ پہاڑوں پر جاتا، پتھروں کو اٹھا کر کے لاتا، گھر میں اپنے پتھروں کو تراش کر کے بت بناتا، پھر اسے بازاروں کے اندر فروخت کیا کرتا تھا، پھر اسی کے آگے جا کر کے اپنا سر جھکاتا تھا۔ اس ماحول کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، اور اس وقت انسان ان خرافات کے اندر اس قدر گھر چکا تھا کہ اپنے معبودوں کے خلاف ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں کرتا تھا، اور کہا کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے یہی حق ہے، یہی سچ ہے، اور اس کی حفاظت کرنی ہماری اور ہماری ذمہ داری ہے۔ انہی ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ جب ذرا ہوش سنبھالتے ہیں، سوچنے اور سمجھنے کی عمر کو پہنچتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ کہ میرا باپ پتھروں کو تراش کر کے ان کی مورتیاں بناتا ہے، اسے بازاروں میں فروخت کرتا ہے، پھر اسی کی عبادت کرتا ہے۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے اپنے باپ سے کہا، جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ انعام آیت نمبر 74 میں کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، یاد کیجئے اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا کہا؟ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اے میرے باپ، کیا آپ ان تراشے ہوئے بتوں کو معبود تسلیم کرتے ہیں؟ انہیں معبود بناتے ہیں؟ یہ معبود ہو سکتے ہیں؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تلاش حق میں لگ جاتے ہیں۔ حقیقی معبود کون ہے اس تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستاروں، پہاڑ، دریا، تمام چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں کہ آخر ہمارا معبود ہے کون۔ کبھی سورج کو، کبھی چاند کو، کبھی ستارے کو اپنا معبود تصور کرتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ سب غروب ہو جاتے ہیں، کبھی نکلتے ہیں، کبھی غروب ہو جاتے ہیں، کبھی ظاہر ہوتے ہیں، کبھی غائب ہو جاتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 76 سے لے کر 81 میں اللہ نے فرمایا، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، کہ جب رات کی تاریکی چھا گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا۔ قال هذا ربی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ ستارہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، لیکن جب وہ غائب ہو گیا ستارہ، صبح ہوتے ہوتے کیا کہا؟ قال انی لا احب الآفلین، کہا کہ میں
غروب ہو جانے والے کو، ڈوب جانے والے کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام چاند کو دیکھتے ہیں، چمکدار، چمکتا ہوا اس کو دیکھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قال ھذا ربی، کہتے ہیں یہ چاند یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، پھر جب دھیرے دھیرے وہ چاند بھی غروب ہو جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سورج کو دیکھتے ہیں چمکتے ہوئے۔ قال ھذا ربی ھذا اکبر، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہ میرا رب ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، لیکن جب سورج بھی غروب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، تو کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے ان تمام معبودان باطلہ سے برات کا اظہار کرتا ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک میں اپنا رخ اس پروردگار کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان و زمین کو یکسو ہو کر کے پیدا فرمایا۔ حنیفہ، تمام معبودان باطلہ سے کٹ کر کے میں خالص اسی اللہ کی عبادت کروں گا۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قومہ، جب اپنی قوم کے سامنے یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تو قوم کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث و تکرار کرنے لگے، آپ سے جھگڑنے لگے۔ قال اتحاجونی فی اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اتحاجونی فی اللہ، کیا تم لوگ مجھ سے اللہ کے سلسلے میں جھگڑتے ہو؟ وقد ہدانی، حالانکہ اللہ رب العالمین نے مجھے صحیح راستے کی رہنمائی فرما دی ہے۔ صحیح راستہ کیا ہے، صحیح معبود کیا ہے، حقیقی معبود کون ہے، اس کی رہنمائی اللہ رب العالمین نے مجھے فرما دی ہے۔ ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا، اور یاد رکھو جن معبودان باطلہ کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے ذرہ برابر نہیں ڈرتا ہوں۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم لوگ نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، اور میں کیسے ڈروں ان معبودان باطلہ سے جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ ولا تخافون انتم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، حالانکہ تم لوگ جنہیں اللہ کا شریک بناتے ہو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر کوئی دلیل ہی نہیں اتاری ہے، اور شریک بناتے ہوئے تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو اور مجھے ان معبودان باطلہ سے ڈراتے ہو۔ میرے بھائیوں، الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے، میرے بھائیوں ایک بات بتلاتے چلوں، اللہ رب العالمین کی معرفت کا حاصل ہونا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ جب تک انسان کو اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان نہ حاصل ہوگی، میرا حقیقی معبود کون ہے، ہمیں کس لیے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا اللہ نے، جب تک ان تمام چیزوں کی صحیح حقیقی تصور ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر نہیں بیٹھے گا، یاد رکھو میرے بھائیوں، ہم لوگ آخرت پر کامل طور سے یقین نہیں رکھ سکتے ہیں۔ آخرت پر یقین رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا اس اللہ رب العالمین کی ذات پر مکمل اعتماد ہو، بھروسہ ہو، اس رب العالمین پر مکمل یقین ہو میرے بھائیوں۔ تو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کرتے ہیں، اپنے باپ کے پاس آتے ہیں اور بڑے پیار بھرے انداز میں، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ، کیا جملہ استعمال کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے تعلق سے، کتنے پیار بھرے انداز میں اپنے باپ کو سمجھاتے ہیں اور اسے دعوت توحید پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے سورہ مریم آیت نمبر 41 سے لے کر 48 میں۔ اللہ نے فرمایا
وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کتاب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ سچا اور نبی تھا۔ اذ قال لأبیہ، یاد کیجئے اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، کیا کہا؟ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے باپ آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھاتے ہوئے کہا، اے میرے باپ آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ تو سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، اے میرے باپ مجھے اللہ نے وہ علم عطا کیا ہے جو آپ کو نہیں عطا کیا ہے۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، لہذا اے میرے باپ آپ میری بات مان لیجئے، میں آپ کو صحیح راستے کی رہنمائی کر دوں گا، اس راستے کی رہنمائی کر دوں گا جو تمہیں جنت کی طرف لے جانے والا ہے، صراط مستقیم کی تمہیں رہنمائی کروں گا، لہذا آپ میری بات کو مان لیجئے۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، آگے سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں، اے میرے باپ آپ شیطان کی عبادت مت کیجئے۔ بتوں کی عبادت کرنا گویا شیطان کی عبادت کرنا ہے۔ کیا کہا؟ اے میرے باپ آپ شیطان کی عبادت مت کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کیونکہ شیطان جو ہے اللہ رب العالمین کا بہت بڑا نافرمان ہے، وہ خود اللہ رب العالمین کا نافرمان ہے اور آپ کو بھی اللہ کا نافرمان بنا دے گا، وہ خود بھی جہنمی ہے اور اس کی ٹارگٹ بھی یہ ہے کہ اللہ کے زیادہ سے زیادہ بندوں کو جہنم کا حقدار بنا دے، لہذا آپ شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کیجئے، شیطان کی عبادت مت کیجئے، کیونکہ شیطان اللہ رب العالمین کا بہت بڑا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے باپ مجھے آپ کے سلسلے میں ڈر ہے کہ کہیں آپ کے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب نہ آ جائے، اللہ رب العالمین کی ذات میں شرک کرنے کی وجہ سے، ان معبودان باطلہ کی پرستش کرنے کی وجہ سے، ان خرافات میں پڑنے کی وجہ سے، شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب آ جائے، فتکون للشیطان ولیا، تو تم شیطان کے ساتھی بن جاؤ کہ شیطان وہ جہنمی ہے، آپ بھی اس کے ساتھ جہنمی بن جائیں۔ قال، یہ ساری باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے سنی، اس کے بعد آزر نے کہا، کیا کہا؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو مجھے اپنے معبودوں سے دور کرنا چاہتا ہے؟ کیا تو مجھے میرے معبودوں سے پھیرنا چاہتا ہے اس لیے اس قسم کی باتیں کر رہا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تو باز نہیں آیا، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا، اس قسم کی باتیں کہنے سے تو باز نہیں آیا، لارجمنک، تو میں تجھے پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دوں گا، میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ باپ بجائے اس کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات میں غور کرتا، اپنے بیٹے کے باپ کی باتوں میں غور و فکر کرتا، الٹے سیدھے دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے، اگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو میں تجھے پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دوں گا۔ وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، اس کے بعد مزید دھمکی دیتا ہے کہ جا ایک مدت تک کہ مجھے چھوڑ دے، میرے پاس نہیں رہنا، گھر سے نکل جا تو یہاں سے۔ قال سلام علیک، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، کہا تجھ پر، اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ آپ کے لیے سلام، یعنی آپ کے گھر پہ مجھے رہنا نہیں ہے، میں رب کی رضا کی خاطر اپنے گھر بار، اپنے باپ باپ سب کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے یہ منظور ہے آپ کا فیصلہ۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، میں عنقریب اپنے رب سے تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا، بے شک میرا رب مجھ پر بے حد مہربان ہے۔ تو میرے بھائیوں،
غور کیجیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے اپنے مشرک باپ کو پیار بھرے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی، اس کے سامنے دعوت توحید پیش کی کہ بت پرستی یہ شرک ہے اور دراصل یہ شیطان کی پوجا ہے اور جو انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی، لہذا بت پرستی سے بچو۔ اکھڑ باپ بجائے اس کے کہ اپنے بیٹے کی باتوں میں غور و فکر کرتا، الٹے ابراہیم علیہ السلام پر بھڑک اٹھتا ہے، الٹی سیدھی باتیں سناتا ہے، آپ کو پتھروں سے مار کر کے ہلاک کرنے کی باتیں کرتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے آتے ہیں، سب سے پہلے اپنے باپ کو دعوت دیتے ہیں، اپنے باپ کے سامنے دعوت توحید پیش کرتے ہیں، باپ نہیں مانتا ہے، پوری قوم کے سامنے آ کر کے دعوت توحید پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورى آیت نمبر 76 سے لے کر کے 82 میں اللہ نے کیا ہے۔ اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، یاد کیجیے اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے سامنے کہا ما تعبدون، اے میری قوم کے لوگوں تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ اللہ جو سارے جہان کا خالق مالک، ہمارا اور آپ کا پیدا کرنے والا، زندگی اور موت دینے والا، اس کو چھوڑ کر کے تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، کہنے لگے ہم تو ان بتوں کی پرستش کرتے ہیں، دیکھو ہم ان کے مجاور بنے ہوئے بیٹھے ہیں، ہمیشہ انہیں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ یہ قوم کے لوگوں نے جواب دیا، قال هل يسمعونكم اذ تدعون، حضرت ابراہیم علیہ السلام موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اچھا یہ بتلاؤ تم ان کے مجاور بنے تو بیٹھے ہو، لیکن جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ او ینفعونکم او یضرون، یا تمہیں کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں یا کوئی نقصان پہنچاتے ہیں؟ قوم کے لوگوں نے جواب دیا، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، بات ایسی ہے کہ یہ کچھ ہم نہیں جانتے ہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے کہ ہمارے باپ دادا انہی کی پرستش کرتے تھے، انہی کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی انہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اب وہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں، ہماری حاجت روائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اس کا ہمیں کوئی علم نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا ہے، لہذا ہم بھی ایسا کر رہے ہیں۔ یہ قوم کے لوگوں نے جواب دیا۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا، افرأیتم ما کنتم تعبدون، تمہارا کیا خیال ہے ان معبودوں کے سلسلے میں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ انتم و آباؤکم الاقدمون، جن کی تم اور تمہارے پہلے کے باپ دادا عبادت کرتے تھے، ان معبودوں کے سلسلے میں تمہارا کیا تصور ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، اے میرے بھائی سن لو، یہ تمہارے معبودان باطلہ ہمارے دشمن ہیں۔ یہ تمہارے معبودان باطلہ کیا ہیں؟ ہمارے دشمن ہیں۔ الا رب العالمین، سوائے اس اللہ کے جو ساری کائنات کا رب ہے، وہی معبود حقیقی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، وہی ساری کائنات کو روزی دینے والا ہے، تو وہی اللہ ہے جو عبادت کا حقدار ہے، جو پرستش کا حقدار ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا پھر اس نے مجھے ہدایت دی۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے سیراب کرتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور میرا رب وہ ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا بھی دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور میرا رب وہ ہے جو مجھے زندگی عطا کرتا ہے پھر بعد میں اللہ موت بھی دیتا ہے، تو میرا رب وہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے معرفت الہی، صحیح رب کون ہے، حقیقی معبود کون ہے، اس کی وضاحت کر دی، لیکن قوم کے لوگوں نے آپ کی ایک بات نہ سنی۔ بجائے اس کے کہ آپ کی باتوں کو سنتی، ابراہیم علیہ السلام کو مارنے کی دھمکیاں دینے لگی، تو آپ نے خاموشی کے ساتھ ایک جملہ کہا تھا کہ میں تمہارے ایک دن تمہارے ان معبودوں کو پاش پاش کر کے رکھ دوں گا، تمہاری ان معبودوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا،
ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ ایک کہا تھا خاموشی کے ساتھ، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مقدس میں کیا ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول کو نقل کرتے ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَتَاللَّهِ لَآكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم جب تم لوگ یہاں سے پیٹ پھیر کر کے چلے جاؤ گے تو میں تمہارے معبودوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا۔ فَجَعَلَهُمْ جَزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قوم کے سارے لوگ میلے میں چلے گئے، ایک دن ایک اکیلا گھر پر رہے، دیکھا کہ سارے لوگ یہاں سے گئے ہوئے ہیں، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان معبد خانہ کے اندر گھس جاتے ہیں، تمام بتوں کو توڑ کر کے رکھ دیتے ہیں سوائے بڑے بت کے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے لعلہم یرجعون الیہ یرجعون، شاید کہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں، اس سے سوال کریں۔ قالوا، قوم کے لوگ آئے، سوال کیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، من فعل ھذا بآلہتنا، یہ ہمارے معبودوں کی درگت کس نے بنائی ہے؟ انہ لمن الظالمین، یقیناً وہ بہت بڑا ظالم انسان ہے جس نے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو اپنے ان معبودوں کے تعلق سے الٹی سیدھی باتیں کہتے ہوئے ہم نے سنا ہے، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلہم یشہدون، لوگوں نے کہا کہ ایسا کرو اسے پکڑ کر کے لاؤ لوگوں کے سامنے، شاید کہ لوگ کیا ہے گواہی دیں، یا تاکہ لوگ اسے دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر کے لایا گیا اور سوال کیا گیا، اے ابراہیم یہ بتلائیے کہ کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، ان کی درگت تو نے بنائی ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سب کارنامہ ان کے بڑے نے کیا ہے۔ تمام لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، بڑے بت نے سب کو مار پیٹ کر کے رکھ دیا، توڑ تاڑ کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اپنے ان معبودوں سے پوچھ لیجئے، یہ تمہارے معبود ہیں تو اپنے ان معبودوں سے پوچھ لیجئے اگر یہ لوگ بولتے ہیں۔ کتنا بڑا جملہ تھا، کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اگر ان کے اندر سوجھ بوجھ ہوتی، حقیقی آنکھوں سے، حقیقی دل و دماغ سے سمجھنے کی کوشش کرتے تو یہ بات ان کے لیے کافی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ سب ان کے بڑے نے کیا ہے، ہاں اگر یہ لوگ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لیجئے اپنے معبودوں سے۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، پس یہ لوگ اپنے ہی جی میں سوچ کر کہنے لگے کہ واقعی تم سب لوگ ظالم ہو، یعنی ہم لوگ ظالم ہی ہیں اپنے دل میں۔ لیکن پھر بعد میں کیا کہا ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر یہ اپنے سروں کے بل اوندھے ہو گئے، یعنی اپنی بات پر جم گئے، بجائے اس کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں میں غور و فکر کرتے، یہ اپنے باپ دادا کی باتوں پر آ گئے کہ نہیں ہمارے باپ دادا انہی کی پرستش کرتے تھے، ہم اسی دین پر رہیں گے، اپنی باتوں پر اڑ گئے۔ اور اس کے بعد کہا، کیا کہا لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اے ابراہیم یقیناً تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہ لوگ بولتے نہیں ہیں۔ اب اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کیا تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے ان معبودان باطلہ کی پرستش کرتے ہو جو آپ کو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم پر اف ہے اور تمہارے ان معبودان باطلہ پر بھی اف ہے کہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر کے پرستش کرتے ہو، کہ جس خالق کی حقیقی نے ہم کو پیدا کیا، تم کو پیدا کیا، اور جن کے آگے تم جھکتے ہو ان کو بھی اسی خالق کے حقیقی نے پیدا کیا ہے، اس رب کو چھوڑ کر کے تم ان کی عبادت کرتے ہو، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو، اس پر تمہارے اوپر اف ہے اور تمہاری قوم کے لیے اوپر بھی اف ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟
کیا تم لوگ عقل سمجھ بوجھ نہیں رکھتے ہو؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. اب قوم کے لوگوں کا پارا، غصے کا پارا ایک دم اونچائی پر پہنچ گیا. کیا کہنے لگے حرقوا وانصروا آلهتكم، ایسا کرو اسے آگ کے حوالے کر دو. فیصلہ کیا قوم کے لوگوں نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے، اور کہا کہ اپنے معبودوں کی حفاظت کرو. ارے معبود وہ ہوتا ہے جو ساری کائنات کی حفاظت کرتا ہے، معبود وہ نہیں ہوتا ہے کہ جس کی حفاظت ہمیں اور آپ کو کرنی پڑے. کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم کو آگ کے حوالے کر دو اور اپنے معبودوں کی عبادت کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو. چنانچہ لوگوں نے کیا کہا ایک دن متعین کیا کہ اس دن تمام لوگ اکٹھا ہوں گے، اور دہکتی ہوئی آگ کو تیار کیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے حوالے کیے جانے کا دن متعین کیا گیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو وہ دن آیا، ابراہیم علیہ السلام بڑے پرسکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس رب خاطر انہوں نے قوم سے دشمنیاں مول لی، جس رب کے خاطر انہوں نے ماں باپ کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، اعزاء و اقارب کو چھوڑا، وہ رب مجھے ضائع و برباد نہیں ہونے دے گا. اس رب کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں. ہوا بھی یہی، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کامل یقین تھا اپنے رب کی ذات پر کہ جس رب کی خاطر میں نے ساری قربانیاں پیش کر دی، وہ رب مجھے ضائع و برباد نہیں ہونے دے گا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا. کیا کہا؟ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اور اتنا زیادہ ٹھنڈی مت ہونا کہ میرے محبوب کو، میرے خلیل کو، ابراہیم کو تکلیف پہنچے. کیا کہا؟ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم کے لیے. میرے بھائیوں، جو شخص اللہ رب العالمین کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اللہ والے بنو، توحید پرست بنو، خالص اللہ کی عبادت کرنے والے بنو، اللہ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے والے بنو. دنیا کی ساری طاقت مل کر کے آپ کا کچھ بگاڑنا چاہے کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے، اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں صحیح مومن بنو. یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العالمین کی ذات پر کامل توقع و بھروسہ. تو اسی طرح سے ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی صاحب ایمان کہلاتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ اس اللہ رب العالمین سے جڑیں، اس کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں، خالص اس کی عبادت کریں، اس کی عبادت کو چھوڑ کر کے کسی اور کے در پر جانے کی کوشش نہ کریں، ورنہ ہمارے سارے اعمال ضائع و برباد ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کی کتاب و سنت کی روشنی جو باتیں سنی ہیں اس کے مطابق ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل رب العالمین.